الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون المستغفرون او كما قال علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں، رجوع الی اللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت توبہ کی، استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ خود دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود جب اتنا استغفار کرتے ہو تو ہمیں کتنا استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم سے تو قدم قدم پر گناہ ہو رہے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی چال مستانی، جن کا چہرہ نورانی، جن کے سینے میں آیات قرآنی، آپ دیکھیں کہ حرم پاک میں جب پہنچتے ہیں تو حرم کے کنکروں پر اس زمانے میں اپنی پیشانی رگڑ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر یہ التجا کر رہے ہیں اور یہ عرض کر رہے ہیں، من نہ گویم کہ طاعتم بپذیر قلم عف در گناہم کش، کہ اے اللہ عبدالقادر تجھ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میری عبادتوں کو، میری نیکیوں کو قبول کر، عبدالقادر تجھ سے یہ عرض کر رہا ہے کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس قدر استغفار کی ضرورت ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بعض ساتھی فون بھی کر کے پوچھ رہے کہ مولانا ان حالات میں استغفار کرنا کیا بلکہ کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں تب بھی، گھر میں بیٹھے ہیں تب بھی، مصلی پر بیٹھے ہیں تب بھی، جہاں بھی ہے استغفار کرتے رہیں۔ اور استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پورا نہیں پڑھ پاتے تو کم سے کم استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی بنو آدم ہیں سارے گنہگار ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ہر وقت استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بہت ہی مختصر سا واقعہ ہے، بڑا لمبا قصہ ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ تنہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کے بھی کتنے برکات ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 ائمہ میں سے ایک بڑے امام ہمارے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، جن کا دربار خداوندی میں بہت اونچا مقام ہے اور اللہ نے عجیب و غریب آپ کو مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، ایک قول کے مطابق آپ کے جنازے میں کم و بیش 4 لاکھ لوگ شریک تھے، تو بعض جگہ لکھا ہے 6 لاکھ تھے،
تو بعض علماء نے لکھا ہے آپ کے جنازے میں کم و بیش 10 لاکھ لوگ شریک تھے۔ آپ سوچیں کہ کتنا اونچا آپ کا مقام ہے اور کتنے بڑے انسان ہو گئے۔ 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے۔ میں مختصر عرض کروں کہ وہ ایک نانبائی کے گھر پہنچے جو روٹی پکاتے ہیں۔ نانبائی کے گھر آپ جب پہنچے تو دیکھا وہ روٹی پکانے والا آٹے میں پانی ڈال رہا ہے تب بھی، آٹا گوندھ رہا ہے تب بھی، اور روٹی بنا رہا ہے تب بھی اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام میں مشغول بھی ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے جب اس نے روٹی کھلائی تو روٹی کھانے کے بعد آپ نے اس نانبائی سے فرمایا کہ کیا بات ہے، میں کب سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں، بس میری زبان پر ہر وقت یہ رہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت امام تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا، یہ استغفار کرنا تجھے کوئی نفع پہنچا رہا، اس سے تجھے کوئی فائدہ بھی ہو رہا؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا، بہت نفع پہنچایا۔ آپ نے فرمایا کیا نفع ہوا؟ تو وہ روٹی پکانے والا غریب آدمی کہنے لگا میں غریب تھا اور قرض دار تھا، اللہ کا شکر ہے اس استغفار کی برکت نے میری روزی میں اتنی برکت ڈال دی کہ سارا قرضہ ادا ہو گیا، میری ساری ضرورتیں پوری ہو چکی، اور اس وقت اللہ نے اس کی برکت سے مجھے بہت مال دیا ہے، اللہ کا بہت احسان ہے۔ بس ایک تمنا باقی ہے اور وہ بھی مجھے امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے وہ تمنا بھی پوری کر دے گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، ابھی ایک اور تمنا باقی ہے؟ کہا بس ایک تمنا باقی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ اس تمنا کو بھی پورا فرمائیں گے۔ کہا اچھا کیا تمنا ہے؟ تو وہ نانبائی کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی ابو یوسف بہت بڑے آدمی ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، بہت بڑے فقیہ ہے، اللہ والے ہیں، اور میری دلی تمنا ہے کہ ایک دن میں ان کو اپنے گھر لاؤں گا اور اپنے ہاتھوں ان کو روٹی کھلاؤں گا، بس یہ میری ایک تمنا ہے، اور مجھے امید ہے اللہ استغفار کی برکت سے وہ تمنا بھی پوری فرمائیں گے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ اوہو اس کی اتنی بڑی تمنا ہے، تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اس روٹی پکانے والے کو سینے سے لگا لیا، اور پھر آپ نے فرمایا میرے بھائی اس استغفار نے تیری یہ تمنا بھی پوری کر دی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس استغفار نے تیری یہ تمنا بھی پوری کر دی۔ تو وہ حیران ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا، کہنے لگا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا تو جس ابو یوسف کی بات کر رہا ہے وہ میں ہی ہوں، شاید تیری اس تمنا کو پورا کرنے ہی کے لیے اللہ نے آج مجھے تیرے گھر تک پہنچایا، اور آج تو نے اپنے ہاتھوں مجھے روٹی کھلائی، اللہ نے استغفار کی برکت سے تیری یہ تمنا بھی پوری کر دی۔ تو مشائخ لکھتے ہیں کہ استغفار کے بڑے فوائد ہیں اور اس کے جو ہے بڑے پیارے نتائج نکلتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ عمر میں بھی روزی میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، پریشانیوں سے نجات فرماتے ہیں، آسانیاں نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان وظائف کو اور ان برکتی چیزوں کو جتنا ہو یقین کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔